فرینڈز، ابیر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کہلاتا تھا، جو آج بھی دنیا کے بگ 3 ممالک میں شامل ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے ساحلوں سے 12 مختلف سمندر ٹکراتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ملک ہے جس کا ایک سرا ایشیا میں جبکہ دوسری سرحد امریکہ سے صرف 4 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ میں کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ یہاں دنیا کی سب سے گہری جھیل اور دنیا کا سب سے لمبا ریلوے ٹریک موجود ہے۔ یہاں آنے والے لوگ گھر آنے والے مہمانوں سے کیسے ملتے ہیں؟ اس ملک کے بارے میں ایڈولف ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے بھی اس ملک کو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن جائے گا۔ یہاں رہنے والے لوگ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں کے دلہا اور دلہن شادی کے لباس میں شہر کا چکر کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ کافی کپ میں ڈالتے ڈالتے ہی جم جاتی ہے۔ یہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر ووڈکا پر پابندی لگا دیں تو آدھا ملک انتقال کر جائے گا۔ ان کے گھروں کے دروازے اندر کی جانب کیوں کھلتے ہیں؟ یہ پیسے ہاتھ میں پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ملک ایشیائی ہے یا یورپی، یہ بحث بھی آج تک کسی انجام کو نہیں پہنچی۔ دوستوں، ایسے بہت سے عجیب و غریب حقائق ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ رشیا، جس کا آفیشیل نیم رشین فیڈریشن ہے، اردو اور ہندی میں اسے روس کہا جاتا ہے۔ روس ایک حیران کن اور دلچسپ ترین ملک ہے جس کا 70% حصہ بر اعظم ایشیا میں جبکہ 30% یورپ میں واقع ہے۔ یوں رقبے کے لحاظ سے رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کے بارڈرز 14 ممالک سے ملتے ہیں جس میں آذربائیجان، بیلاروس، چائنا، ایسٹونیا، فن لینڈ، جارجیا، قازقستان، نارتھ کوریا، لیٹویا، لیتھوانیا، منگولیا، ناروے، پولینڈ اور یوکرائن شامل ہیں، اور یہ دنیا کے آخری ضلع الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی یہ شمالی اور جنوبی دونوں قطبین تک پھیلا ہوا دنیا کا واحد ملک ہے۔ یہ 1992 میں اپنے 24% رقبے سے محروم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے 11% رقبے یعنی 1,71,00,000 مربع کلومیٹر تک مشتمل ہے۔ رشین لوگ نہایت خوبصورت اور اسمارٹ ہوتے ہیں، لمبا قد اور سڈول جسم، جبکہ ان میں موٹاپا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت آہستہ اور دھیمے انداز میں بولتے ہیں۔ یہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اسمارٹ رہنا اور خوش رہنا یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کلچر اور آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ رشین عمارتوں پر نظر ڈالیں تو یہ قوم آپ کو فن تعمیر میں بھی سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ رشیا کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یورپ اور امریکہ کی تمام تر ڈیولپمنٹ پیکی نظر آتی ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات نئی ہو کہ روس میں تمام دروازے اندر کی جانب کھلنے والے بنائے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں رات بھر برف گرتی ہے، جس کے باعث دروازے باہر کی جانب کھولنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ لوگ نہ تو انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ رشیا میں 11 ٹائم زونز ہیں، جبکہ ملک کے اندر ہی 9 گھنٹے کی فلائٹس چلتی ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی رشیا میں موجود ہے۔ دنیا میں 25% درخت رشیا میں ہیں، جو تمام دنیا کے لیے آکسیجن کی فراہمی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 36 دریا روس میں بہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے گہری جھیل بیکال ہے جو روس میں موجود ہے۔ یہ نہ صرف ایک خوبصورت جھیل ہے بلکہ اس میں کچھ ایسی نادر و نایاب سمندری حیات پائی جاتی ہیں
جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہزاروں ٹورسٹ ہر سال یہاں آتے ہیں۔ دنیا میں میٹھے پانی کا 34% حصہ رشیا میں موجود ہے۔ دوستو، ہر قوم کی اپنی زبان، ثقافت، مذہب اور رسوم و رواج ہوتی ہیں۔ روسی معاشرے کی چند روایات قابل تقلید بھی ہیں اور کچھ باعث شرم اور باعث عبرت بھی۔ رشیا میں عورتیں زیادہ جبکہ مرد کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں عورتیں زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں زیادہ متحرک، محنتی، جبکہ مرد سست اور کام چور ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک عورتیں ہی کام کرتی نظر آتی ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوویت یونین کے دور میں جب روس ایک سپر پاور تھا، روس نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنے ارد گرد کے ممالک پر جنگیں مسلط کر دیں۔ جنگوں میں افرادی قوت کے لیے مردوں کی ضرورت تھی، اس لیے روزمرہ کام انجام دینے کے لیے عورتوں کو بروئے کار لایا گیا۔ یہ چلن روس میں آج بھی عام ہے۔ یہاں بچے 10-11 سال کی عمر میں شراب نوشی کرنے لگتے ہیں۔ اسکول اور کالج کی لڑکیاں دوران تعلیم یعنی ٹین ایج میں ہی جسم فروشی کی شروعات کر دیتی ہیں۔ دوستوں، دنیا بھر میں بنائی جانے والی پورن موویز یعنی فاحش فلموں کا ایک بڑا حصہ یعنی 70% سے زائد روس میں بنائی جاتی ہیں۔ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ اور انڈیا کے قہوہ خانے رشین جسم فروش لڑکیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یورپ کی ہر تیسری جسم فروش لڑکی آپ کو رشین ہی ملے گی۔ اگر آپ کسی رشین لڑکی سے اس کے خاوند کے متعلق دریافت کریں تو وہ بہت ہی خوشی سے آپ کو بتائے گی کہ میں نے پچھلے سال طلاق لے لی یا اپنے بوائے فرینڈ سے جان چھڑا لی۔ یہاں کی خواتین عموماً بچوں کے لیے شادیاں کرتی ہیں اور جیسے ہی ماں بن جاتی ہیں یہ اپنے خاوند یا بوائے فرینڈ سے جان چھڑا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا کا معاشرہ مکمل طور پر عورتوں کے کنٹرول میں ہے۔ رشیا میں منہ زبانی سلام نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ -50 سینٹی گریڈ میں بھی باہر سے آنے والے مہمان سے ہاتھ ملا کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ روس میں اسکول کے بچوں کو نہ مسکرانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو روس میں کوئی شخص ہنستا مسکراتا دکھائی دے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص رشین نہیں بلکہ غیر ملکی ہے۔ دوستوں، ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ شہر میں آپ کو اکثر نئے نویلے جوڑے نظر آئیں گے جو شادی کے لباس میں شہر بھر کا چکر لگاتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے آنے والی زندگی خوشحال اور کامیاب گزرتی ہے۔ رشین لوگ کرنسی نوٹ ہاتھ میں پکڑنا یا پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لہذا یہ لوگ ادائیگی کے وقت پیسے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرا شخص اسے اٹھا لیتا ہے۔ رشین لوگ جب کوئی گھر خریدتے ہیں تو یہ پہلے اس گھر میں بلی کو بھیجتے ہیں۔ اگر بلی وہاں داخل نہ ہو تو یہ لوگ گھر نہیں خریدتے۔ دوستوں، رشین لوگ ایک لاپرواہ زندگی گزارتے ہیں۔ شام کو گھر لوٹنے کے بجائے ریسٹورنٹس، کافی شاپس یا بازار میں بیٹھتے ہیں۔ یہاں ہر 10-15 قدم کے بعد شراب کی دکان یا کافی باکس مل جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں شاپنگ کی رسیاں ہیں جو انتہائی مہنگے برانڈز کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں۔ رشیا کا فیملی سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ 3 بچوں والے خاندان کو بگ فیملی کہا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کرتی ہے اور اس خاندان کو حکومت کی طرف سے $10,000 کے برابر رقم دی جاتی ہے۔ اس فیملی کو ٹرانسپورٹ، پارکنگ فیس، تھیٹر پاس اور سال میں 2 ہفتوں کی مفت چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ دوستوں، روس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔ 1.25 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر روس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ماسکو اس وقت دنیا بھر کے ارب پتیوں کے لیے ایک جنت کہلاتا ہے۔ ماسکو کا ایئرپورٹ شہر کے مرکزی حصے سے گھنٹے بھر کے فاصلے پر ہے۔ ماسکو وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ جس نے ماسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن جائے گا۔
لیکن کمال دیکھیے، رشیا نے آج تک کسی کو بھی فاتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر بھی یہی خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ماسکو اپنی جگہ پر قائم رہا۔ یہ لوگ چونکہ کبھی غلام نہیں رہے، اس لیے کسی حال میں اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ماسکو شہر کے وسط سے 22 کلومیٹر کے اندر گھر بنانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، بلکہ یہاں صرف فلیٹس ہوتے ہیں، جبکہ گھر شہر کے مضافات میں بنائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی شہر کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر جائے تو یہاں ٹریفک کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مسئلہ پیدا ہوا ماسکو شہر میں، لیکن رشین گورنمنٹ نے اس کا حل زمین دوز ریلوے کی صورت میں نکالا۔ ماسکو میں پہلے زیر زمین ریل 1930 کے عشرے میں چلنا شروع ہوئی تھی، لیکن آج یہاں جدید ترین میٹرو ٹرینز چلتی ہیں۔ خوبصورتی کے حوالے سے ماسکو میٹر واش اسٹیشنز کا موازنہ دنیا کے کسی بھی میٹرو سسٹم سے نہیں کیا جا سکتا۔ ماسکو میٹر واش اسٹیشنز کی کل تعداد 238 ہے اور ہر اسٹیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی گہرائی 82 میٹر ہے۔ ماسکو میٹر میں 60 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک افراد روزانہ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے گہرا اسٹیشن بھی روس یعنی سینٹ پیٹرز برگ میں ہے، جس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ یہاں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا طویل ترین سفر ہے، جہاں ٹرین میں بیٹھ کر آپ کو سائبیریا کے برفیلی علاقوں سے گزرتے ہیں اور قدرت کے اس حیرت انگیز ماحول کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز، 87 شہروں اور 17 دریاؤں کو کراس کرتا ہے۔ ماسکو، کریملن اور ریڈ اسکوائر یہاں آنے والے ٹورسٹ کی پسندیدہ ترین مقامات ہیں۔ روس میں سرخ رنگ کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ریڈ اسکوائر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی ریڈ اسکوائر کا نام دیا گیا ہے، اور دی ماسکو کریملن اس شہر کا ایک قدیم ترین مقام ہے۔ اسے دنیا کی خوبصورت ترین تعمیرات میں شامل کیا جاتا ہے۔ کریملن کے اندر مختلف ادوار کی تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ اس مقام کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں۔ کریملن کی عمارات میں سب سے زیادہ متاثر کن گرینڈ کریملن پیلیس ہے۔ سینٹ باسل کا گرجا جو 12 گرجوں پر مشتمل ہے، یہ بھی ماسکو کی شاندار اور تاریخی تعمیرات میں سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ روسی پچھلی کئی صدیوں سے پیازی طرز کے گنبدوں پر مشتمل عمارات تعمیر کرتے چلے آ رہے ہیں، جو دنیا بھر میں ان کی طرز تعمیر کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ دوستو، سردی ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن جتنی سردی روس میں پڑتی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں اکتوبر کے مہینے میں ہی سرد ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا روس جم جاتا ہے۔ دنیا کا سرد ترین مقام اوئے میاکون روس میں ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر عمومی -55 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یہاں ٹھنڈ سے پلکیں جم جاتی ہیں، لیکن روزمرہ زندگی پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ یہاں گھروں میں پائپ لائنز نہیں لگائے جاتے، کیونکہ ان کے جمنے سے ان کے پھٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنی گاڑیوں کا انجن اسٹارٹ رکھتے ہیں کہ کہیں گاڑی کا پیٹرول یا ڈیزل جم نہ جائے۔ مچھلی پانی سے نکلتے ہی صرف 20 سیکنڈ میں فریز ہو جاتی ہے۔ دوستو، رشیا میں ازبک اور تاجک کا مطلب لیبر یعنی مزدور ہے۔ آپ رشیا میں کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو السلام علیکم کہیں تو آپ کو جواب وعلیکم السلام ہی ملے گا، کیونکہ ڈرائیور یا تو ازبک ہوگا یا تاجک۔ دوستو، روس میں حلال کھانا ڈھونڈنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ دونوں شہروں میں ازبک، تاجک، تاتاری اور چچن ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ یہاں حلال اور مزیدار کھانا بآسانی مل جاتا ہے۔ روس کی آبادی کی بات کی جائے تو یہ 14 کروڑ 68 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔